سرکار اول فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ
جناب فاطمہ زہرا سلام شہزادی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بے پناہ خوشی مل جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، مگر جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو غم کربلا نے بڑھ کے بازوؤں کو تھام لیا۔ اس طرح ہم صراط اعتدال پر محو سفر رہے۔ الحمدللہ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہیں، نہ کل گمراہ ہوں گے، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں۔ جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں، جن کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو، اس کے گمراہ ہونے کا تصور کیسا؟ آفتاب ہدایت ہے جو ہے تو غیب میں، مگر اس کی شعاعیں چھن چھن کے چاہنے والوں کے دلوں کی وادیوں میں اترتی رہتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ طول غیبت کے بعد بھی الحمدللہ قصر ایمان نہ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، مجلس کی نوعیت ایسی ہے، یوں تو مجلس بس ہے ہی مجلس، خالی اتنا کہہ دیجئے کہ حسین کی مجلس ہے، تو اگر غیرت زندہ ہے تو رو کے مر جانے کے لیے کافی ہے۔ مگر بسا اوقات کچھ نوعیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کربلا کے جنگل میں مارے جانے والے کا غم اپنے بچھڑنے والے کا غم بھولنے کے لیے مناتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا غم کوئی غم نہیں ہے، غم تو آپ کا غم ہے۔ ہمارا جوان بچھڑے مگر ذکر آپ ہی کا کریں گے ہم، ہمارا بھائی بچھڑے ذکر آپ ہی کا کریں گے، ہماری اولاد بچھڑے ہم ذکر آپ ہی کا کریں گے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا ہر غم آپ کے غم پر فدا، اور ہماری ہر خوشی آپ کی خوشی پر قربان۔ ایک جوان سال ماتمدار، عزادار، سوگوار، زائر کربلا، بس ایک فقرہ کہوں، کچھ اتنا ہی قریب رہتا تھا اپنے مولا سے جانے والا کہ رضوان کی عرفیت اس پر کھپتی تھی۔ میں نے بہت بلیغ جملہ کہا ہے، اگر آپ محسوس فرمائیں تو صلوات بھیج دیں۔
کھپتی تھی، اس پہ چسپاں ہو جاتی تھی۔ میرے ساتھ زیارات پہ متعدد بار وہ نوجوان رہا، وہ عزادار رہا، میں جانتا ہوں اس کی بے چینی کیا تھی۔ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے بلکتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کیا عالم ہوتا تھا اس کا، کیا بے چینی ہوتی تھی اس کی، اور ہر زائر کی خدمت، ہر زائر کی خدمت اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ یہ ہوتی ہے اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے کی پہچان۔ اگر آپ کو وہ سی ڈیز ملے تو آپ اس میں دیکھیے گا اس بچے کو روتے ہوئے دیکھ کے لوگ روتے تھے۔ ایسے روتا تھا حسین ابن علی پر۔ تو نوعیت ایسی ہے مجلس کی، میں اس منبر پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے دکھ کا اظہار کیا کروں، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اپنی جگہ سوچتا ہوں کہ جب میرے دل پر ایسا گہرا اثر ہے تو پھر اسے پالا بھی تھا کسی نے۔ تو یہ مرحلے تو بڑے سخت ہیں، مگر میں مرحوم کے والد سے، میری نظروں کے سامنے بیٹھے، میرے ساتھ زیارت پر تھے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کا بچہ نصیب میں آپ سے اچھا نکلا۔ آپ کا بچہ نصیب میں آپ سے اچھا نکلا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ابھی آپ مولا کے دیدار کو تڑپ رہے ہیں، اسے دیدار مولا قبر میں ہو گیا۔ صلوات بھیجیں تو میں عرض کروں آپ کو۔ بھائی یہی سوچئے، آپ معنوی طور پہ سوچئے کہ آپ کے بچے کو مولا کا دیدار نصیب ہوا، آقا کی زیارت نصیب ہوئی، اور چاہنے والا تھا مولا کا۔ تو مجلس کی نوعیت اور کیفیت کے پیش نظر میں نے اس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں منتخب کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک خواب بیان کیا۔ اب ماشاءاللہ سرسی کا مجمع مجلسی مجمع ہے، اور یہاں نازک مفاہیم بھی عرض کرتے ہوئے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ قدرداں رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں ایک خواب بیان کیا۔ خواب بیان کیا تو کتاب منسوخ میں نہیں، کتاب ناسخ میں بیان کیا۔ اس کتاب میں بیان کیا جس کتاب کو قیامت تک جاری رہنا ہے، اور تمام عالم اسلام کا فریضہ ہے کہ اسے پڑھے، قیامت تک پڑھے، چاہے گھوم کے پڑھے چاہے جھوم کے پڑھے، مگر تلاوت سب کو کرنا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، چاہے شعبان میں پڑھے چاہے رمضان میں پڑھے، مگر تلاوت اس قرآن مجید کی سب کو کرنا ہے، اور سب کو اس کتاب پر یہ عقیدہ رکھنا ہے، راسخ العقیدہ رہنا ہے کہ یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے۔ اب میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں بلا تفریق مکاتب فکر، میرا ایک سوال ہے، کیا قرآن میں زیر زبر کے بھی اضافے کی گنجائش ہے؟ قال یاذن باللہ، اگر یہ مانیے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائیے گا۔ قرآن مجید میں گنجائش نہیں، جس میں گنجائش رہ جائے وہ کلام خدا کہاں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، جس میں گنجائش رہ جائے وہ کلام خدا کہاں؟ بھائی کمال کی بات ہے، جس میں زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے اس میں خامخواہی اتنا بڑا خواب بیان ہو رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، للہ غور فرمائیے، خواب بیان ہو رہا ہے، خواب، بیداری نہیں، خواب بیان ہو رہا ہے۔ اتنی عظیم کتاب، اضافی زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے، مگر اتنا بڑا خواب بیان ہوگا۔ تو یہ قرآن مجید میں خواب کا بیان ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ خواب کہنے کو تو خواب ہے، مگر حقیقت میں قیامت تک سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائے گا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بڑا توجہ فرمائیے گا، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنے کو تو خواب ہے
رہے گا یہ خواب. وہ خواب ہے کیا؟ ہے کس کا؟ کمال کر دیا. جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی، جس کے لیے دیکھا، ذرا سا سہارا دیجیے گا، وہ بھی نبی، جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم، جس کے لیے دیکھا. جس نے خواب دیکھا وہ بھی سچا، جس کے لیے دیکھا. جس نے خواب دیکھا وہ بھی بلند، جس کے لیے دیکھا وہ بھی بلند. جس نے خواب دیکھا وہ بھی اعلیٰ، جس کے لیے دیکھا وہ بھی اعلیٰ. جس نے خواب دیکھا وہ بھی رہنما، جس کے لیے دیکھا وہ بھی رہنما. جس نے خواب دیکھا اس کا نام ابراہیم، جس کے لیے دیکھا اس کا نام اسماعیل. خواب دیکھنے والا، رشتے میں باپ، جس کے لیے دیکھا وہ بیٹا. تو جس کے لیے خواب دیکھا وہ بھی معصوم. جس نے دیکھا، کیا دیکھا خواب؟ پڑھیے قرآن. یا بنیا، اے میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اے میرے دل کے چین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری راحت جہاں، میں نے خواب دیکھا. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ عشق خدا میں، راہ خدا میں، یاد خدا میں، خوشنودی خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. تمہیں اپنے ہاتھوں سے. عجیب خواب ہے. تمام عالم اسلام فلسفہ قربانی کو سمجھے. قرآن مجید میں اس خواب کے اندر فلسفہ قربانی ہے. شب خون مارنے کا نام قربانی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، گلے کاٹ لینے کا نام قربانی نہیں ہے. آؤ قربانی کے فلسفے کو سمجھو. میں نے خواب دیکھا عشق خدا میں، راہ خدا میں، یاد خدا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. بلال کاظمی بزرگوں کے سامنے بچے کی حیثیت رکھتا ہے، نوجوانوں کا بھائی ہے. آج سے نہیں، میں بہت بچپن سے آتا ہوں. آپ سب حضرات مجھ سے مانوس، میں آپ سے مانوس. ہمیشہ آپ نے محبت کی، ہمیشہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. آج کی مجلس میں منبر پر بیٹھتے ہی میں یہ کہتا کہ جناب میں نے رات خواب دیکھا کہ سرسی کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر گئے اور وہاں سے کود گئے. تو آپ کیا کہتے کہ مولانا مجلس تمام ہونے دیجیے، ہم وہی کریں گے جو آپ نے دیکھا ہے. خدائے حسین کا واسطہ کہ صاحب کمال کر رہے ہیں، ایسا کبھی نہ کریں گے. پھر کہ اگر ایسا خواب آپ بیان کرتے تو ہم مجلس سے اٹھتے ہی، میری طرف متوجہ رہیے گا، بات نازک ہے. اگر ایسا خواب آپ دیکھتے بھی اور بیان بھی کرتے تو ہم مجلس سے اٹھتے ہی گھر جاتے، ہم صدقہ نکالتے، ہم خیرات دیتے، ہم زکوٰۃ دیتے. کیوں؟ کہ خواب ڈراؤنا ہے. خواب بتاتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی آفت آنے والی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو ہم آپ سے خواب سنتے اور جا کے صدقہ نکالتے تاکہ بلا ٹلے، جا کے نیکیاں کرتے تاکہ بلا ٹلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بشر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو وہ صدقہ نکالے گا تاکہ بلا ٹلے. ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، میں ذبح کر رہا ہوں، اور بیان کر رہے ہیں اسماعیل سے. فطرتاً جواب اسماعیل کیا ہونا چاہیے؟ بابا میرا صدقہ اتارو، بابا نیکیاں کرو، بابا میری طرف سے خیرات دو. خواب بتاتا ہے کہ کوئی بلا آنے والی ہے، خواب بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. مگر اسماعیل نے یہ نہیں کہا. جیسے ہی ابراہیم نے خواب سنایا، اسماعیل نے بڑی اطمینان سے باپ کو دیکھ کے کہا بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. اب میں دعائیں چاہتا ہوں، فلسفے کو سمجھیے. بابا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو کر گزریے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اسماعیل آپ کو ہوا کیا ہے؟ خواب کی بنیاد پر گلا کٹوانے جا رہے ہو، خواب کی بنیاد پر قربان ہونے جا رہے ہو، یہ ہوا کیا ہے؟ اسماعیل آواز دیں گے تجھے کیا خبر؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں یہ امت کا خواب نہیں ہے، نبوت کا خواب.
یہ امت کا خواب نہیں ہے، یہ ہے، اب بزرگ توجہ فرمائیں، یہ ہے نبوت کا خواب، امت کا خواب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امت کا خواب اور ہے، جتنے بھی حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں دستے ادب جوڑ کے مضمون نظر کرنے جا رہا ہوں۔ انقلاب بھائی، امت کا خواب اور ہے، نوجوان بھائیوں نبوت کا خواب، اس کا مطلب امت کا خواب نبوت کے خواب کی برابری نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ امت سوئے تو سوئے، خدائے حسین کا واسطہ آپ کا عقیدہ سنا رہا ہوں، امت سوئے تو سوئے، سوئے تو موئے، سوئے تو کھوئے، مگر نبوت سوئے تو جاگے۔ نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ امت کا سونا کھو جانے کے برابر، مگر نبی سوئے جب بھی جاگے، جاگے جب بھی جاگے، اس کا مطلب نبی کا سونا اور جاگنا دونوں ایک جیسا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ، نبی کا سونا اور جاگنا، وہ سوئے جب بھی بیدار ہے، وہ جاگے جب بھی بیدار ہے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو بنایا ہے اس کی امت پر گواہ، اور گواہ کے لیے شاہد عینی ہونا ضروری۔ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی ہماری طرح سوتا ہے تو پھر جتنی دیر نبی سوئے گا اتنی دیر کی گواہی نہیں دے پائے گا، اور امت برائیاں کرنے کے لیے انتظار کرے گی کہ نبی سوئے تو گناہ کریں تاکہ گواہی نہ دے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی گواہ امت ہے تو گواہ امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جاگے جب بھی بیدار رہے، سوئے جب بھی بیدار رہے۔ نبوت کا سونا جاگنے جیسا ہے، یاد رہے، دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت، دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ نبوت کا دعویٰ میرا سونا جاگنے جیسا، امامت کی دلیل کہ ہاں سونا جاگنے جیسا۔ آپ کہیں گے دلیل تو دیجئے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کبھی بھی خریداری سوتے میں نہیں ہوتی، علی سوئے تو مرضی ہے خدا۔ اللہ اکبر، سو گئے، مرضی خدا خرید لی، اس کا مطلب بتا دیا کہ ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا برابر ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا ملا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم آج سوئے تھے، ہم نے جنت میں اتنے پلاٹ خرید لیے؟ اب فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ خواب میں کہیں خرید و فروخت کیا جاتا ہے، یہ کام جاگتے میں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی، علی چادر تان کے سوئیں گے، مرضی خدا کو خریدیں گے، گواہ کے طور پر کسی بندے کو نہیں لایا جائے گا، اللہ قرآن میں آیت رکھے گا، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کا خواب اور ہے، امتی کا خواب اور ہے۔ کہ یہ نبوت کا خواب ہے، امت کا خواب نہیں ہے، تو خواب ہے بھائی، خواب، آہا سبحان اللہ، خواب ہے، سوتے میں خواب دیکھا جاتا ہے،
نہ مانیے. مسلمانوں نے کہا نہیں نہیں اسے تو ماننا پڑے گا. کیوں؟ کہ نبی نے خواب دیکھا. رہے بھائی سوتے میں ایک چیز دیکھی ہے, آپ کیوں اس پہ یقین کر رہے ہیں؟ نہیں, نبی کے دماغ پر شک تو کیا ہی نہیں جا سکتا, چاہے وہ سو رہا ہو چاہے جاگ رہا ہو. ہاں 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 ہاں. تو مسلمانوں ذرا یہ تو بتاؤ, یہ ابراہیم ہیں اور یہ محمد ہیں. ابراہیم کے دماغ پر سوتے میں شک نہیں کرتے تو محمد کے دماغ پر جاگتے ہوئے کیسے؟ صلوات بھیجتے ہیں بابا. اب خواب دیکھا, بات شروع ہو گئی. خواب دیکھا ابراہیم, میرے لال, میرے نور نظر, میرے لخت جگر, میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں. خدا حسین کا واسطہ دیتا ہوں, میری طرف دیکھیے گا, توجہ رکھیے گا. قربانی کا فلسفہ کیا ہے دنیا سمجھے. بزدلانہ حملوں کا نام قربانی نہیں ہے, مظلوموں کے خون بہانے کا نام قربانی نہیں ہے. ہاں, زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. مولانا, زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی. کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی. ارے کہاں اسلام کی تعلیم, کہاں بغدادی. اگر بات حق ہو تو بولا کیجئے. کہاں اسلام کی تعلیم, کہاں بغدادی, جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں. یہ ہے اسلام تو ہم لوگ مسلمان نہیں. زندگی قید میں ہے, موت کو ہے آزادی. خوف کی شال ہے اوڑھے ہوئے ہر آبادی. کار تخریب ملل قوموں کی یہ بربادی. کہاں اسلام کی تعلیم, کہاں بغدادی, جس میں نفرت کے سوا دوسرا عنوان نہیں. یہ ہے اسلام تو ہم لوگ. افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, فقرہ کہنے جا رہا ہوں. جو کعبے کو ڈھانے کی بات کرے وہ بھی مسلمان, اور جو ابو طالب دو قبلہ, جو کعبے کا بھی قبلہ ہے, محمد اور علی دونوں کو پروان چڑھائے, وہ کافر. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ کیا علل اعلان یہ بات نہیں کہی گئی بغدادی کی طرف سے کہ ہم کعبے کو ڈھائیں گے, پھر مسجد النبوی کو ڈھائیں گے, کربلا کو مسمار کریں گے؟ میں تو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, کعبے کو ڈھانے کی بات جب جب ہوگی, دنیا چپ رہے تو رہے, علی والے تو چپ نہ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کعبے میں کسی اور کا امام پیدا نہیں ہوا, ہمارے لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال
مصرع پڑھا میں نے، لشکر شام کا یہ سرد لہو اور ابال، یہ اڑانوں کی تمنا، یہ شکستہ پر ابال، وارد شرک نہاں قوم مزل امت زال، چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال، چھوڑ دے خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرمی ہے، نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے۔ میں داد چاہتا ہوں، حضرمی ہے نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے، خانہ کعبہ تو حیدر کی جنم بھومی ہے۔ چھوڑ دو خانہ کعبہ کو مٹانے کا خیال، حضرمی ہے نہ یہ کندی ہے نہ مخزومی ہے، یہ مکان تو میرے مولا کی جنم بھومی ہے۔ یہ حالات کے پیش نظر میں نے ایک تازہ مسدس لکھا ہے، اتفاق سے دو بند اس کے یاد آ گئے تو میں نے عرض کر دیا۔ تو فلسفہ قربانی کیا ہے؟ خاص توجہ، دست ادب جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، مکرر توجہ۔ دنیا قربانی کو سمجھے، قربانی کہتے کسے ہیں؟ خواب دیکھا، کس نے دیکھا تھا خواب؟ نوجوان بھائیوں، ابراہیم نے، نام پاکیزہ ہے، زبان پجاری کیا کیجئے۔ خواب کس نے دیکھا؟ ابراہیم نے۔ کس کے لیے دیکھا؟ یہی تو دیکھا ذبح کر رہا ہوں۔ بتایا بیٹے کو، میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، میری طرف دیکھیں، اے سرکار ابراہیم، اے خلیل کبریا، دست ادب جوڑ کے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، معمار کعبہ ابراہیم، خواب دیکھا ہے؟ ہاں۔ تو جو خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے؟ ہاں۔ تو ایسا کیجئے، چپکے سے بیٹے کو مینا میں لے جائیے، لٹا کے چھری چلا دیجئے، بچے کو نہ بتائیے، بچہ کم سن ہے، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ اگر عمل ہی کرنا ہے خواب پر تو خاموشی سے بچے کو لے جائیے، چھری چلا دیجئے، نہ بتائیے اسماعیل کو۔ اسماعیل کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کم سنی ہے، ڈر نہ جائیں، گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ ابراہیم کہیں گے، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، قربانی دھوکے کا نام نہیں۔ ذرا بولیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خلاف بھائی کچھ کہہ رہا ہوں میں؟ قربانی دھوکے کا نام، قربانی اختیار کا نام ہے، قربانی لا علمی کا نام نہیں، قربانی علم کا نام ہے، قربانی جہالت کا نام نہیں، قربانی معلومات کا نام ہے، قربانی بزدلی کا نام نہیں، قربانی بہادری کا نام ہے، قربانی دھوکے کا نام نہیں۔ سارا مجمع میری طرف دیکھے، فلسفہ قربانی کیا ہے؟
نہ بتاؤ ابراہیم اسماعیل کو، کہا نہیں، کیوں؟ کہ قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے، قربانی علم کا نام ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ دعویٰ کرے گی نبوت، دلیل دے گی امامت۔ ابراہیم نے کہا قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے، دلیل دے گی کربلا۔ اگر حسین اصغر کو جھولے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکا، اگر اصغر خود کو گرا دے اگر حسین گہوارے سے اٹھا کے لے جائیں تو قربانی دھوکا۔ بچے کو کیا معلوم باپ کہاں لے جا رہا ہے، لیکن اگر اپنے کو جھولے سے گرا دے تو قربانی علم، دھوکا نہیں۔ اور دلیل دوں، بے چین ہو جائیے گا، جبین وقت پر تحریر کر دیجئے، دنیا سے کہیے کربلا فہمی کا شعور پیدا کرے تاکہ دین سمجھ میں آئے، توحید سمجھ میں آئے، نبوت سمجھ میں آئے، رسالت سمجھ میں آئے، قرآن سمجھ میں آئے۔ اگر حسین گہوارے سے لے جائیں دھوکا، بچہ گہوارے سے خود کو گرائے دھوکا نہیں، علم جاننا۔ دوسری دلیل سنیے، اگر حسین ایک ایک جانثار کو بلا کے کہیں اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، اب تم جاؤ، تو قربانی مجبوری۔ لیکن اگر ایک ایک ناصر آ کے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے کہے ہمیں بھیجو، ہمیں بھیجو، ہمیں بھیجو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر امام کہیں کہ جاؤ، ممکن ہے دنیا کہے کہ صاحب احترام امامت میں کیا کرتے، لیکن اگر جانے والا جانا ایک بار ہے، اجازت 10 بار لے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختیار ہے۔ قربانی جبر کا نام نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے، قربانی دھوکے کا نام نہیں ہے، قربانی علم کا نام ہے۔ آواز دی، میں بتاؤں گا کسے، اب میں کیا کہوں، سرسی نہ ہوتی تو شاید نہ پڑھتا، سرسی ہے تو پڑھ رہا ہوں۔ کس کو بتایا؟ بولو نوجوانوں، اسماعیل کو۔ کمال یہ ہے کہ اسماعیل کو بتا دیا ابراہیم نے، ہاجرہ کو نہیں بتایا۔ اسماعیل کو بتایا، ہاجرہ کو نہیں بتایا، جبکہ ہاجرہ الحمدللہ اچھی بیوی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی نبی کی زوجہ نہیں، نبی کی ماں بھی ہیں، اچھی زوجہ ہیں، پھر بھی نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس کا مطلب دل ہاجرہ کا امتحان ابراہیم لے چکے تھے۔
حیا کا امتحان کیوں نہیں بتایا؟ شاید اس لیے نہیں بتایا کہ اگر ہاجرہ کو معلوم ہو جاتا کہ اسماعیل کو کیوں لے کے جا رہے ہیں مینا میں تو ہاجرہ نہ جانے دیتی۔ یاد رہے، مینا اور ہے، مقتل حسین اور ہے، ہاجرہ اور ہے، کربلا کی سیدانیاں اور ہیں۔ نہ معلوم ہونے کے بعد بیٹے کو مینا کی طرف بھیجنا اور ہے، اور رات بھر بچوں سے کہنا کہ اگر گلا نہ کٹایا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ یہ کہنا اور ہے۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کیا کروں، میرا دل دکھا ہوا ہے۔ جانے والا چلا گیا، میں کیا بتاؤں کتنا پیارا تھا وہ۔ لیکن بس سنیے چند جملے، انشاءاللہ پھر بابا کر گزریے۔ اب میں دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری ساری محنت 2 مرحلوں کے لیے ہے، کر گزریے بابا۔ اسماعیل نے جب اقرار کیا، ابراہیم نے چھری اٹھائی، جھولے میں رکھی، لپیٹا، بغل میں دبایا، اسماعیل کا بازو پکڑا، یاد خدا میں کیفیت استغراق کے ساتھ ابراہیم گھر سے نکلے۔ مینا کی طرف ابراہیم اپنے بچے اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں۔ کمال یہ ہے، نہ جانے والے کے ماتھے پر پسینہ، نہ لے جانے والے کے پیروں میں تھر تھری۔ چھری بھی ہے، گلا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چلے جا رہے ہیں۔ میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں، یہ جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف چلے تھے تو کیا ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا؟ کیا اسماعیل کو یہ معلوم تھا کہ ہمیں گلے پر چھری چلوانا پڑے گی؟ کہ بے شک اسی وعدے کے تحت تو نکلے تھے۔ ابراہیم جانتے تھے کہ قربان کرنا ہے، اسماعیل جانتے تھے کہ قربان ہونا ہے، ابراہیم جانتے تھے کہ چھری چلانا ہے، اسماعیل جانتے تھے کہ چھری چلوانا ہے۔ قربانی دھوکہ نہیں، اختیار ہے، قربانی جہالت نہیں، علم ہے۔ تو ابراہیم جانتے تھے کہ چھری چلانا ہے، اسماعیل جانتے تھے کہ چھری چلوانا ہے، ابراہیم جانتے تھے کہ قربانی دینا ہے، اسماعیل جانتے تھے کہ قربان ہونا ہے۔ اب میں شرعی مسئلہ پوچھتا ہوں عالم اسلام سے، اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں راستے میں جان جانے کا خطرہ ہے، پھر بھی آپ ادھر جائیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ جان بوجھ کے اگر گئے اور کچھ ہو گیا تو ہلاک۔ اس کا مطلب جان بوجھ کے خطرے کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے۔ بول دیجئے للہ، جان بوجھ کے خطرے کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ چھری چلانی ہے، اسماعیل جانتے ہیں کہ چھری چلوانی ہے۔ میں کہوں گا رستہ بدلیے، علاقہ چھوڑیے۔ جب معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے تو جان بوجھ کے ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ خطرے کی طرف بڑھنا ہلاکت ہے۔ عالم اسلام چیخ اٹھا، خبردار! اگر یہ کہا یہ راہ خدا کا سفر ہے، یہ عشق خدا کا سفر ہے، یہاں ہلاکت کا تصور نہیں ہے۔ ابراہیم جانتے ہیں مگر جائیں گے، اسماعیل جانتے ہیں مگر جائیں گے۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ جب حسین کو معلوم تھا
تو کربلا کیوں گئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ؟ اب یہ نہ کہنا کہ جب حسین کو معلوم تھا تو کربلا کیوں گئے؟ جملہ عرض کروں، خواب مینا میں جائے تو قبول، تعبیر مقتل میں جائے۔ آخری بات جانتے ہیں مگر جا رہے ہیں کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ قربانی دھوکہ نہیں ہے، قربانی علم ہے، جاننا ہے۔ اچھا جا رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان بھائی متوجہ ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں۔ ایک امتحان سے نکلتے ہی دعا کرتے تھے، معبود ایک امتحان اور، ایک امتحان اور، ایک امتحان اور۔ ہم دعا کرتے ہیں معبود ہمیں امتحان میں گرفتار نہ کرنا۔ ابراہیم ایک سے نکلتے تھے، دوسرے کی تمنا اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا، ابراہیم چاہتے تھے کہ میں امتحان دیتا رہوں، اس سے قریب ہوتا رہوں، اور قریب اور قریب اور قریب۔ فقرہ صرف کروں، شاید یہ جذبہ امتحان ہی تھا ابراہیم کا جو منصب امامت تک لے آیا۔ سبحان اللہ، سلام آپ کو۔ یہ جذبہ امتحان تھا جو منصب امامت تک لے آیا۔ نبی بھی، رسول بھی، خلیل بھی، صاحب شریعت بھی، اولو العزم بھی، امام بھی۔ تو اکیلے ابراہیم ہیں جو کبھی امتحان سے، ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان کی تمنا، معبود ایک امتحان اور، ایک امتحان اور، ایک امتحان اور۔ امتحان پہ امتحان دینے کا جذبہ رکھنے والا ابراہیم آج پائے امتحان اپنے بچے کو لے کے مینا میں آیا۔ خدا حسین کا واسطہ میری طرف دیکھیے، یہ ہے مینا، یہ ہے اسماعیل، یہ ہے ابراہیم۔ یاد خدا میں آئے، اسماعیل کو لٹایا، جھولے سے چھری نکالی، یہ ہے چھری، یہ ہے گلوے اسماعیل۔ یاد الہ میں ڈوبے ہوئے ابراہیم، چھری آگے بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی اور بڑھی، شاید یہاں تک پہنچی تھی کہ اتنے میں ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا۔ بولتے رہیے گا، یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں، یہ محنت دیکھ رہے ہیں، ترس کھا کے بولیے گا بہت محنت کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، ہاتھ کانپے، چھری رکھی، رومال نکالا، پٹی باندھی۔ علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم نے زبان سے کچھ کہا تو نہیں، مگر ہاتھوں کا کانپنا جیسے استعارہ بن گیا، جیسے اشارہ بن گیا، جیسے کنایا بن گیا کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں معبود بس پٹی باندھنے دے، معبود بس پٹی باندھنے دے، معبود بس پٹی باندھنے دے۔ نظروں کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا، پٹی باندھنے دے۔ ہر امتحان کے بعد ابراہیم کہتے تھے معبود ایک امتحان اور، مگر منزل مینا میں جب آئے تو ہاتھ کانپے، ہاتھوں کا کانپنا بنا استعارہ کہ جیسے ابراہیم کہہ رہے ہوں معبود بس، معبود بس، معبود بس۔ یاد رہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی نے امتحان دیا، مگر کسی نہ کسی موڑ پہ پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس،
معبود بس، معبود بس، اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اور بس، اور بازو دیے اور گلا دیا اور جگر دیا، بس بس، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد۔ چلا کے روئیے گا، ایک جوان مر گیا، علی اکبر کا عزادار مر گیا، بڑا صدمہ۔ میں ماں کے دل سے پوچھتا ہوں، ایک جوان گیا، دوسرا جوان ہے نا، کم سے کم دوسرے بیٹے کو دیکھ کے دل کو قرار تو آتا ہوگا۔ ام لیلا، ایسے روئیے جیسے گھر اجڑے۔ ہائے ام لیلا، ابھی مرثیہ آپ نے سنا سرکار انیس کا، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفحے اول سے، چاند کو شام کے بادل سے، کیا مصرع ہے، کیا کہا ہے انیس، چاند کو شام کے بادل سے، ارے جاں بلب شیر کو جنگل سے، دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو، چھند گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ۔ 2 سے 3 منٹ میں مجلس تمام۔ مجھے نہیں اندازہ ہے کب تک کون روئے گا، نہیں جانتا ہوں۔ ایک عالم دین زیارت کربلا کو جا رہے تھے، ان کے بابا بھی عالم تھے، رخصت ہونے کے لیے باپ کے پاس گئے، بابا کربلا جا رہا ہوں، سعادت کی بات ہے میرے لال جاؤ، ایک بات تو سنو۔ ہاں بابا، وہاں مجلسیں بھی پڑھو گے؟ ہاں بابا۔ کہ قبر حسین پر بھی پڑھو گے؟ کہاں بابا؟ کہ میری ایک بات یاد رکھنا، کہ وہ کیا کہ قبر حسین پر کسی کی بھی شہادت پڑھ دینا، اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ حسین آمد
मातम भी किया कीजिए, जब अकबर का जिक्र हुआ करे रोया भी कीजिए, मातम भी किया कीजिए। अकबर के मसाइब न पढ़ना। एक जाकिर ने कब्र मजलूम करबला पर उम्मे लैला के गेसुओं वाले के मसाइब पढ़ दिया। अकबर मैदान में कैसे आए पढ़ दिया, बर्छी कैसे लगी पढ़ दिया, घोड़े से कैसे गिरे पढ़ दिया, मौत की हिचकी कैसे ली पढ़ दिया, सोहरा को याद कैसे किया। जैसे आप रो रहे हैं ऐसे ही रोने वाले रोजे रहे। जाकिर पढ़ता रहा, बड़ा गिरिया हुआ, लोग बेहोश हो गए। जाकिर बड़ा खुश हुआ, मेरी मजलिस कबूल हो गई। कब्र हुसैन पर इतना गिरिया हुआ, आके चैन से सोया। अब जो सोया तो क्या देखा, अरे टूटी पसलियों वाली बीवी रोती भी आई। ए मेरे जाकिर, अरे तूने क्या पढ़ दिया? ए बीबी अकबर की शहादत का तुझे क्या खबर? तू तो पढ़ के आ गया, मेरे हुसैन को होश नहीं आ रहा। आए मेरा लाल, मेरा हुसैन गश में है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजब दाग होता है बेटे का, बेटे का अजब दाग होता है। जब औलाद मरती है तो बाप के दिल में एक सुराख होता है, माँ के दिल में दो सुराख हो जाते हैं। एक नाके को दो लोग लेके मासूम के पास आए। वो कहता था ये हमारा है, वो कहता था हमारा है। जो असल मालिक था उसने कहा या रसूल अल्लाह, इसे ज़िबा करवाइए, नहर करवाइए, इसका दिल निकलवाइए। अगर इसके दिल में दो सुराख हों तो ये कीमत हमें दे दे, सुराख ना हो तो हम कीमत इसे दे देंगे। उसे नहर किया गया, दिल निकाला गया, दो सुराख थे। पैगंबर ने उससे कहा ये बता, दिल तो सीने के अंदर होता है, तुझे कैसे पता इसके दिल में दो सुराख हैं? हाथों को जोड़ के कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी नजरों के सामने इसके दो बच्चे ज़िबा किए। ए अज़ादारो, अरे जानवर के सामने उसका बच्चा ज़िबा किया जाए तो दिल में सुराख। हाय उम्मे लैला, हाय उम्मे रबा, हाय ज़ैनब। एक मिनट में मजलिस दबा, ठहर जाइए, ठहर जाइए, लम्हे भर को ठहर जाइए। आपकी आंखों में आंसू हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, भाई इतनी दुआ कर दीजिए। इस वक्त आप मादर हुसैन के करीब हैं, रो रहे हैं, इतनी दुआ कर दीजिए कि वो अपने कुनबे के मसाइब पढ़ने की तौफीक दे मुझे। बस मैं बयान करूँ, आप रो। लम्हे भर को ठहर जाइए, रिवायत सुन लीजिए, एक मिनट में मजलिस तमाम है। बीबी तौफीक दे, कबूल करें आपका गिरिया। हाय हुसैन, कारवां चला, बस्तियों बस्तियों होता चला। एक गांव था, कुछ औरतें खेतों पे आई थी, उनमें एक बूढ़ी औरत भी थी। करबला से आने वाले रास्ते से गुबार उठा, ये अलामत
کسی کارواں کے آنے کا، عورتیں ٹھہر گئیں، شاید کوئی کارواں آنے کو ہے، غبار صاف ہوا۔ اب جو کارواں نمودار ہوا تو عجب شان کا کارواں تھا، آگے آگے نیزوں پر سر تھے، پیچھے پیچھے ایک بیمار ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اس کے پیچھے اونٹوں پر بیریدہ بیویاں، ننھے ننھے بچے رسیوں سے بندھے۔ عورتوں نے جیسے ہی کارواں کو اس حال میں دیکھا آگے بڑھی، یہ کیسا کارواں ہے، انہیں کہاں لوٹا گیا، انہیں کہاں مارا گیا، یہ کہاں کے لوگ ہیں کہ اتنے میں کارواں قریب ہوا، نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے۔ ایک سر گزرا، دوسرا سر گزرا، تیسرا سر گزرا، چوتھا سر گزرا، انہی سروں میں ایک گیسوؤں والا سر، 18 برس والے کا سر خاک و خون میں ڈوبا، مگر 14ویں کے چاند کی طرح روشن، نیزے پہ رکھا ہوا سر گزرا۔ جیسے ہی عورتوں نے اس سر کو دیکھا، ان میں جو بوڑھی عورت تھی اس نے ساری عورتوں کو بلایا، کہا حلقہ بناؤ۔ عورتوں نے حلقہ بنایا، کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ عورتوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا ہم دعا کرتے ہیں تم آمین کہو۔ یہ کہہ کے اس عورت نے کہا پروردگار، جب یہ جوان مارا گیا ہو، اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو، اتنا سن رہا تھا ام لیلا کی آواز، اے بیویوں یہ نہ کہو میں اس کی دکھیا ماں، یہ میرا کڑیل جوان۔ التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت البنات وتابعت على قتله اللهم العلم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ الہی ہماری اس عبادت کو قبول فرما، توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، مرحوم رضوان کے درجات کو عالی فرما، جناب علی اکبر علیہ السلام کے قدموں میں اس جوان کو جگہ عطا فرما، وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، جہاں جہاں بھی حضرت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ محبوب تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما۔ محبوب علماء حقہ، خطباء حقہ، شعراء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل کر ہمیں ان کی فوج کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ گزارش ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور کی روح کو ایصال فرما دیں۔